بسم اللہ الرحمن الرحیم وفيه نظر بأن أحد أجزاء الحقيقية يستلزم نقيض الآخر آخر دوسرا آخر لامتناع الجمع وبالعكس لامتناع الخلو بس 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 بچے تھوڑا جا مشکل ہے تے جے توجہ کرو گے تو تا سمجھ آ جائے گی تے جے توجہ نہ کیتی گل کو نہیں بننی ہاں چونکہ جڑا یہ مسئلہ ہے نا یعنی جڑا طالب علم ایتھے پہنچا ہے نا منطق کے اون دے جڑا معیار تو اونچا ہے تے جڑا توجہ کرو گے تو سمجھ آ جائے گی جی. اچھا جی مسئلہ یہ بیان ہوا ہے عیسیٰ غوجی کے اندر کالا دیکھیں تو غور فرمائیں بالکل موٹا کس کے تیار ہو جاؤ جی کہ منفصلات ذات اجزاء بھی ہوتے ہیں جیسے العدد اما زائد او ناقص او مساون. شارح صاحب نے وضاحت کی ہے کہ اب تک جو آپ نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ منفصلہ کی تینوں قسمیں دو جزوں سے مرکب ہوتی ہیں. پہلی جز کو مقدم کہتے ہیں، دوسری کو تالی کہتے ہیں. اور یہاں سے ماتن صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی قضیہ شرطیہ منفصلہ تین جزوں سے بھی مرکب ہوتا ہے. گل سمجھے جی کہ نہیں؟ یہ گل پیچھے آئیے دماغ چاہتی پی یہ گل آخی پیچھے ایسا بتیان کرے جی کہ کبھی کبھی شرطیہ منفصلہ تین جزوں سے بھی. اس کی ماتن صاحب نے مثال دی ہے کہ عدد یا زائد ہے یا عدد ناقص ہے یا عدد مساوی ہے. اس قضیے نو سمجھنے واسطے او عرض کیتی بے عدد دیاں دو قسماں نے، عدد منطق تے عدد اسم. تے عدد منطق کیڑا ہوندا ہے او ساری گل دسی ہے، پتہ نہیں کسے بندے کو پکائی بھی ہے کہ کوئی نہیں. جی جی کیوں جی بابا جی ہیں یاد ہے؟ اچھا جی تو عدد منطق جو ہے وہ آپ کے دماغ مبارک نے قبول کیا تھا کہ واقعتاً وہ عدد منطق تین میں سے ایک خام خواہ ہوگا، نہ دو ہو سکتا ہے نہ تین ہو سکتا ہے، خام خواہ ایک ہوگا. اچھا جی یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. فیہ نظر سے شارح صاحب اس پر سوال کرتے ہیں کہ شرطیہ منفصلہ، یہ مثال کس شرطیہ کی تھی یاد ہے آپ کو؟ ہوں حقیقیہ سامنے رکھنا ہے، باقی دو کا نام نہیں لینا، وہ اگے آن گیا آخر تے. شرطیہ منفصلہ حقیقیہ تین اجزاء سے مرکب مانے یہ ٹھیک نہیں، یہ سوال کرنا ہے. شرطیہ منفصلہ حقیقیہ تین اجزاء سے مرکب ہو یہ غلط ہے. یہ کیا کہ نظر نفی نظر سے سوال یہ کرنا ہے. پہلے سمجھو سوال کرنا کی ہے. سوال یہ کرنا ہے یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ تین اجزاء سے مرکب ہو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ خرابیاں لازم آتی ہیں. کیا آتی ہیں؟ او خرابیاں چھڑیاں نا جی او ہن سمجھنی ہیں. اچھا خرابیاں سمجھنے سے پہلے جو قضیہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا یہاں بھی لکھا ہوا ہے پچھلے شرح کے اندر، مولانا مان دھیان کری ہوا یار مہربانی. وہ جو مشہور قضیہ آپ نے پڑھا ہوا کیا بھائی حاضل عدد کدھر کیا جائے بھائی وہ پچھلے صفحے دے نا پیچھے بہت سارا پیچھے نہیں صفحے تے لکھا جانا کہ وہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ دی مثال ہے. حاضل عدد اما زوجن یہ کتنے لکھا ہے؟ 31 نمبر صفحے شرح میں بھی لکھا جانا نہ متن چ لکھا جانا کہ کوئی نہیں تو کوئی شرح چاہیا نہیں جی کہڑے صفحے تے؟ 32 نمبر تے جی. اچھا جی حاضل عدد اما زوجن او فردن. آپ اس قضیے کو دیکھیں، اگلا سبق بعد پڑھ دیں، اس قضیے کو غور سے دیکھیں. شرطیہ منفصلہ کی کیا کرتا ہے؟ شرطیہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جمع بھی منع ہے. ایک گل دماغ قبول کر دے اگر دماغ جائیے
کہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مقدم تالی کا جمع بھی جب دونوں منع ہے تو مطلب کیا ہے؟ اگر مقدم ہے تو تالی خام خواہ، لہذا مقدم کا پایا جانا اس بات کو مستلزم ہے کہ تالی نہ پائی جائے. یہ گل ٹھیک ہے؟ تالی کا پایا جانا مستلزم ہے اس بات کو کہ مقدم، یہ تو پائے جانے والے پاسوں رفع لے لو. مقدم کا نہ پایا جانا مستلزم ہے اس بات کو کہ تالی کا نہ پایا جانا مستلزم ہے. یہ گل ٹھیک ہے؟ اس کو بیان یوں کرتے ہیں علم کی اصطلاح میں کہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ میں ہر ایک کا عین دوسری کے نقیض کو مستلزم ہوتا ہے اور ہر ایک کی نقیض دوسرے کے عین کو مستلزم ہوتی ہے. یہ گل ٹھیک ہے؟ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ میں ہر ایک کا عین، کیا مطلب ہر ایک کا عین؟ اگر مقدم ہے تو ایک ہی آندا ہے، تو جی تالی ہے تو ایک ہی آندی ہے. ہر ایک کا عین دوسرے کے نہ ہونے کو مستلزم ہے اور ہر ایک کی نقیض. جی گل سمجھ آ گئی تو سبق سمجھ آ گیا جی. ہر ایک کا عین اور یہ گل ٹھیک ہے بھائی. حاضل عدد جے زوج ہے تے اس گل نو مستلزم ہے کہ فرد، تو جے حاضل عدد فرد ہے تے اس گل نو مستلزم ہے کہ زوج. حاضل عدد زوج نہیں، اس گل نو مستلزم ہے کہ حاضل عدد فرد نہیں، اس گل نو مستلزم ہے کہ زوج ہے. جی گل سمجھیے. لہذا یہ بات مولوی توقیر سمجھ آ گئی کہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ میں مقدم تالی میں سے ہر ایک کا عین دوسرے کی نقیض کو مستلزم ہے. مستلزم والا معنی قانون سمجھا کو نہیں سمجھا؟ استلزم یستلزموں کا جو فعل ہوتا ہے وہ ملزوم ہوتا ہے اور جو مفعول ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے. یہ دھیان رکھنا ہے. تو قانون ہے کہ جتھے ملزوم پایا جائے اتنے لازم پایا جاتا ہے. ایک قانون ہے جتھے دوجے پاسوں کو ضروری نہیں کیونکہ لازم عام بھی ہوتے ہیں. جی جتھے ملزوم پایا جائے اتنے، ورنہ لازم ہی نہیں جو نہیں پایا گیا تو. جی تو ہر ایک کا عین دوسرے کی نقیض کو اور ہر ایک کی نقیض دوسرے کے. جٹکا مانا بھی مقدم جے پایا گیا تو یہ اڑانا ہے بھی نقیض نہ پائی جائے. تے جے نقیض تالی پائی گئی ہے تے تالی یہ گل آندی ہے کہ مقدم نہ پایا جائے، تے نہ پایا جانا ان نقیض پائی گئی ہے مطلب ہے. جی تے مقدم دا نہ پایا جانا یہ گل آندا ہے کہ تالی، تے تالی دا نہ پایا جانا یہ گل آندی ہے کہ مقدم. اے مطلب ہے جی کہ ہر ایک دا عین دوسرے دی نقیض نو تے ہر ایک دی نقیض دوسرے دے. گل سمجھی جی. ہوں آئندہ مانا کرو ایڑی عبارت. جی بشرطیہ منفاصلہ حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بات ہوتی کیا؟ اور اس قول میں، کس قول میں؟ بشرطیہ منفاصلہ حقیقیہ 3 اجزاء کو اس میں نظر ہے دم کرنے، اس لیے کہ حقیقیہ کے اجزاء میں سے ایک کا عین، وہ ایک پامے ہوئے مقدم تے پامے ہوئے، ایک دا عین مستلزم ہوتا ہے دوسرے کی نقیض کو. یہ گل سچی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمع من ہے. جمع جس لیے ایک پایا گیا تو دوجا تو نہیں پایا جا سکتا. اگر دوجا بھی پایا گیا تو کی لازم آوے دا؟ جمع ہو گئے نا. جس لیے ایک پایا گیا مقدم پایا گیا تو تالی بھی نال پائے گی تو کی لازم آ گیا؟ تالا کیا حقیقیہ کیڑا ہوندا ہے؟ اصل اس گل نو پکانا جب حقیقیہ کیڑا جتھے نہ جمع ہو سکے تے نہ. دھیان دینا جی. یہ دلیل ہے باوجہ ممتنع ہونے جمع کے، چونکہ جمع جائز نہیں اس لیے اگر ایک پایا گیا تو دوجا دی خام خواہ نقیض پائی جائے
اور عکس کے ساتھ عکس رو کھولو کی مطلب ہے لِأَنَّ نَقِيزَ أَحَدِ أَجْزَاءِ الْحَقِيقِيَّةِ يَسْتَلْزِمُ عَيْنَ الْآخَرِ لِامْتِنَاعِ الْخُلُوِّ. سمجھ آئی جی؟ اس لیے کہ قضیے سنو نا ایک منٹ، قضیے حقیقیے کے اجزاء میں سے ایک کی نقیض مستلزم ہے دوسرے کے عین کو باوجہ منع ہونے خلوف کے. جدو ایک نہیں پایا گیا تو جو دوجا بھی نہیں پایا گیا تو کی لازم آ گیا؟ ارتفاع لازم آ گیا. حقیقی وچ ارتفاع جائز ہے؟ گل سمجھے کہ نہیں؟ اے پہلے قانون سمجھنا ہے تو پھر اگلی گل پڑھنی ہے. یہ پیچھے بھی پڑھے ہے تو نہ پھر دہرائی کرائے بھی تاکہ گل سمجھ آ گئے. ہاں بھی شاباش. اور اس میں نظر ہے اس لیے کس میں؟ اے جڑی گل آ کے بھی مرکب ہوتا ہے کندے کولوں؟ شاباش جی. اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ حقیقیہ کے اجزاء میں سے ایک کا عین کون؟ مقدم یا تالی؟ یہ کیا ہے؟ دوسرے کی نقیض کو. کی مطلب جے مقدم پایا گیا تو یہ مستلزم ہے کہ تالی نہ پائی جائے، تو جے متالی پائے گی تو مستلزم ہے کہ آگے کیوں بھائی؟ باوجہ جمع کے امتناع کے، چونکہ جمع جائز نہیں اس واسطے ایک پایا گیا تو دوسرا خام خان نہیں پایا جائے گا. اچھا جی. اور عکس کے ساتھ کیا مطلب؟ ترجمہ کر دو تھے اس لیے کہ عین دی جگہ نقیض رکھ، اگے نقیض جگہ دے عین رکھ دے. اس لیے کہ حقیقی کے اجزاء میں سے ایک کی نقیض مستلزم ہے دوسرے کے عین کو. کیوں؟ باوجہ خلوف کے امتناع کے، چونکہ خلوف جائز نہیں. اگر ایک نہیں پایا گیا تو دوسرا بھی نہ پایا گیا تو کی لازم آ گیا؟ خلوف لازم آ گیا. نہیں گل سمجھی بھائی؟ مقدم نہیں پایا گیا تو جے تالی بھی نہیں پائے گی تو کی لازم آیا؟ مقدم پایا گیا تو تالی بھی پائے گی تو کی لازم آیا؟ تو حقیقی وچ خام خواہ ایک جے کسی دا عین ہے تو دوجے دی نقیض ہے، تو جے نقیض ہے تو نال دوجے دا عین ہے. ایشا بس مانا کارو. اس لیے کہ حقیقیہ کے اجزاء میں سے ایک کا عین مستلزم ہے دوسرے کی نقیض کو. کیوں؟ باوجہ جمع کے امتناع کے. جمع جائز نہیں ہے. اور عکس کے ساتھ کیا مطلب؟ اس لیے کہ حقیقیہ کے اجزاء میں سے ایک کی نقیض مستلزم ہے دوسرے کی نقیض، دوسرے کے عین کو. یار عین کو دھیان کرو گے. دوسرے کے عین کو باوجہ خلوف کے امتناع. بھائی حقیقیہ کے اجزاء میں سے ایک کے عین، ایک کا عین لکھا ہے کتاب دے، مستلزم ہے دوسرے کی نقیض کو. انج مانا کرنے. چل شب. فلو ترکب الحقیقیۃ من ثلاثۃ اجزاء فصاعدا یلزم جواز لازم یلزم ہوتا ہے یلزم جواز الجمع والخلو وہذا خلف. بس اچھا جی. اس کلیہ سمجھنے کے بعد، اس کلیے کے سمجھنے کے بعد کون سا کلیہ؟ کہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ میں ہر ایک کا عین مستلزم ہے دوسرے کی. اور لہذا اس کلیے کو سمجھنے کے بعد اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ تین اجزاء سے مرکب مانے یا تین سے زیادہ سے مرکب مانے تو پھر جمع بھی لازم آتا ہے، خلوف بھی لازم آتا ہے. پھر جب کہ منفصلہ میں نہ، اگر قضیہ منفصلہ حقیقیہ میں کو تین اجزاء سے مرکب مانے یا تین سے زیادہ سے مرکب مانے تو پھر جمع بھی لازم آتا ہے، مقدم تالی کا اجتماع بھی لازم آتا ہے اور مقدم تالی کا خلوف بھی، جبکہ حقیقیے میں نہ. سمجھ آئیے؟ انہوں کا طریقہ ہے منطق مسئلے کا. تم جٹکی جی بولی سمجھانا جی. اے بھی تو 4-5 طالب علم گھیر کر کے لے گئے بھی جڑا نے اوتھے جا کے تن حلوا کھوانا ہے، اگے گئے تو لبھی مٹی بھی نہ جی. سمجھ آئی نا جی؟ بھائی اے بھی ٹوریا کسی اور مقصد واسطے تے اگوں او مقصد کو نہ لبا، او الٹ لبا. اینو منطقی تعبیر کرتے ہیں ہاذا خلف نال بھی آ لبا جی بھی یہ خلف ہے. خلف کا مطلب ہے کہ مڈو ٹوریا اور پاسے تے نکلیا ہو، نکلی شے ہوئی.
کام کیتا کسی اور شے واسطے تے نکلیا جو کوئی ان منطقی کیا نے ہاذا یہ اشارہ تذیب تے پھر ہر سے تے لکھا ہوندا ہاذا خلف جنہاں نے انج ہو گئے پھر بھائی گل کیتی کسی اور کام واسطے تے جڑا نتیجہ کڈنا ہے او نہیں نکلیا غلط نکل آیا تینوں کی آندے نے ہاذا اے دیکھو قضیہ منفاصلہ حقیقیہ دا قانون کی ہے بھائی نہ جمع جائز تے یہ قانون ہے نا تے جے تیناں کولوں مرکب منیے جویں ماتن پہ آندے نے تے پھر قانون دے مطابق کی ہونا چاہیے نہ جمع ہوے تے نہ حالانکہ تیناں کولوں مرکب منو تے جمع بھی لازم ہوندا ہے تے یہ کی ہو گیا غلط ہو گیا نا کہ ٹھیک ہو گیا بھائی قضیہ تو اس واسطے بھی کی کیا کہ نہ جمع ہوے تے نہ ایک ہوے تو دوجا تو یہاں جب تین اجزاء سے مرکب مانے گے تو جمع بھی لازم آتا ہے اور وہ جو مثال پڑھ کے دس دیں ہاں کیا لازم آتا ہے یہ خلف ہے یہ جس جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا مقصد کیا ہے کہ تین سے مرکب مانے چار سے مانے وہ جو قانون ہے وہ بحال رہ کیا نہ اجتماع ہو اور نہ تو جب تین سے مرکب مانے تو اجتماع بھی لازم آتا ہے اور تو لہذا تو قانون ہے کہ جب کسی چیز کو ماننے سے خرابی لازم آئے تو اس چیز کو ماننا غلط ہوتا ہے جب کسی چیز کو غلط ہوتا ہے سمجھ آئیے جی ایک تو اصول فقہ سارے کم چلتے ہیں جی کہ گناہوں کے اسباب اس لیے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ گناہ تک پہنچاتے ہیں نیکی کے اسباب اس لیے نیکی ہوتے ہیں کہ وہ نیکی تک پہنچاتے ہیں گل سمجھیے جی قتل کے اسباب سارے زنا کے اسباب سارے گناہ نے نماز دے اسباب سارے نیکی نے اے مطلب قانون ہے جی کہ شے جہاں تک پہنچائے اپنے نتیجے کے اعتبار سے شے پر وہی فتویٰ جاری ہوتا ہے جی نتیجے کے اعتبار سے گل سمجھی کہ نہیں ایسا بس تو اگر کیا کریں ہاں بھائی یہاں سے بتاتے ہیں کہ اگر قضیے شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ یہ لمبا نہ چھوٹا نہ کرو منفاصلہ حقیقیہ کو تین اجزاء سے مرکب مانے اجزاء سے زیادہ سے مرکب مانے تو اجتماع بھی لازم آتا ہے اور خروج بھی لازم آتا ہے اجتماع بھی لازم آتا ہے ارتفاع بھی لازم آتا ہے جبکہ حقیقیے میں نہ ہوں اس مثال صرف اوکھا کام ہے وہ یہ بے اینو کدے منیے تے اجتماع کی میں لازم آیا تے ارتفاع کی میں لازم آیا گل سمجھیے آئیے صرف مثال سمجھنی ہے جی بس اگر مرکب ہو مولانا طارق صاحب توجہ فرماؤ پیچھوں مڈوں وفی نظر ان سے تا اگلا چونکہ لمبا سارا صفحہ ہے پھر کچھ سمجھ چس نہیں ہونی قانون یہ بیان ہو رہا ہے کہ پچھلے آپ نے سبق جو پڑھا ہے اس میں یہ پڑھا ہے کہ منفاصلہ حقیقیہ کبھی کبھی تین اجزاء سے مرکب ہوتا ہے مثال پڑھی ہے یاد ہے العدد اما زائد او تینوں کو مرکب منی عدد باس پڑھی اس دن جی فی نظر سے سوال کر رہے ہیں کہ قضیہ منفاصلہ حقیقیہ تین اجزاء سے مرکب نہیں ہو سکتا مرکب پہلے ایک قانون بیان کیا ہے وہ قانون آپ نے بارہ سمجھا ہوا ہے کیا یہ جڑا منفاصلہ حقیقیہ دا قانون کی ہے ان دے وچ جمع جائز ہے کہ نہیں نا تو خلوف خام خواہ ایک ہونا ہے تو دوجے جے مقدم ہے تے تالی تے جے تالی ہے تے جے مقدم نہیں تے تالی ہے تے جے تالی نہیں تے حاضل عدد اگر زوج ہے تے فرد حاضل عدد اگر فرد ہے تے زوج یہ گل ٹھیک ہے حاضل عدد زوج نہیں تے خام خواہ حاضل عدد فرد نہیں تے خام خواہ تو منفاصلہ حقیقیہ دے وچ ہر ایک دا عین دوجے دی نکیز نو مستلزم ہے تے ہر ایک دی نکیز دوجے دے کی مطلب ہے جے مقدم ہے تے تالی تے جے تالی ہے تے مقدم یہ ہو گیا عین تے جے مقدم نہیں تے خام خواہ تے جے تالی نہیں تے یہ قانون ہے کہ منفاصلہ حقیقیہ دے وچ نہ جمع جائز ہے تے نہ یہ گل ٹھیک ہے ہن پکاؤ اس میں اگر مرکب مانے تین اجزاء سے تو پھر منفاصلہ حقیقیہ میں جمع بھی لازم آتا ہے اور خلوف بھی یہ باطل ہے یہ ھذا باطل ھذا خلوف
بس اگر مرکب ہو حقیقیہ تین اجزاء سے یا زیادہ سے، افا بمانا او ہوندی یا زیادہ، بس مانا پس کری دے لیکن بمانا او ہوندی، تیناں کولو یا چوکھیاں کولو، تو لازم آئے گا جمع کا جواز اور خلوب کا جواز، اور یہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے، منفصل ہے وجہ نہ جمع جائز ہے تو نہ جمع جائز ہے تو نہ خلوب جائز ہے جی۔ ہاں بھائی، پس اگر مرکب ہو حقیقیہ تین اجزاء سے یا زیادہ سے تو لازم آئے گا جمع کا جواز اور خلوب کا جواز۔ بس اگر جمع کہندا مقدم تالی دا تو خلوب کہندا تالی دا۔ ہاں بھائی، بس اگر مرکب ہو حقیقیہ تین اجزاء سے یا زیادہ سے تو لازم آئے گا جمع کا جواب یا خلوب کا جواز۔ لیکن ہولی ہولی بدانے چاہتے پے ہو، مثال نو سمجھنا گل اصلاح ہے جی۔ لأنه سال المذکور وهو قولنا العدد اما زائد او ناقص او مساو يلزم ان يختلزم كونه زائد کون زائدن، اس خبر ہی کون دی، كونه زائدا اگلا کون جڑا ہے مفعول بھی یا یستلزم ہوگا، كونه غیر ناقص کون ہو غیر ناقص، كونه غیر ناقص ويختلزم كونه غیر ناقص كونه مساويا وینتج وينتج من هذا ان يختلزم كونه زائدا كونه مساويا وقد كان بينهما من الجمع من اسم کان دا من الجمع لكون المنفصلة حقيقية اج ہن خلفی دسی ہے جی، ھذا خلف وايضا يلزم ان يختلزم كونه غير زائد كونه ناقصا زیمو ويختلزم کونه ناقصا كونه غير مساو فینتج وينتج من هذا ان يختلزم كونه غير زائد كونه غير مساو وقد كان بينهما منع الخلوب ايضا لكون المنفصلة حقيقية هذا خلف۔ اچھا جی، یہ لمبی عبارت کو چھوڑیں، آپ اس صرف مثال کو سامنے رکھیں جی، صرف مثال کو، اس قانون کو سامنے رکھیں۔ اچھا تسی بشک صفحہ پیچھا کھول لو، اتنے چڑھ گئے تسی پریشان ہو گئے جی، پچھلے صفحے تے دیکھو جی، العدد اما زائد او ناقص او مساو، جڑا آخر لائن تے لکھا ہے ہلنا نہیں اتوں جی، پڑھ کے بولا العدد العدد اما زائد او ناقص او مساو۔ یہ گل ٹھیک ہے بھائی، عدد منطق یا کیا ہے، یا زائدہ ہے یا ناقص ہے یا زیادہ نہیں زائد، یا زائد ہے یا ناقص ہے یا مساوی ہے۔ یہ گل ٹھیک ہے، ایک ہی بنایا ہے منفصلہ، حقیقی ہے، کتنے اجزاء کو مرکب کیتا ہے، تین اجزاء کو۔ تو قانون کیا ہے، نہ جمع ہوں، نہ جمع ہونا، سمجھائیے نا۔ اب یہاں دیکھیں کہ جمع بھی کس طرح لازم آتا ہے اور اتفاع بھی کس طرح، تو مثال سے دھیان رکھنا ہے، اگے نہیں دیکھنا جی، ویندے پے ہو ہیں۔ اچھا جی، عدد اگر زائد ہو، عدد تو پھر ناقص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، گل صحیح کہ نہیں؟ عدد اگر مثال ان دیکھنے اللہ نہیں اتوں جی، کر نہیں جانا، عدد اگر کیا ہو، کیوں بھائی یہ گل سچی ہے، جب کیا ہوگا، ایک جملہ۔ اچھا، جو عدد ناقص نہیں، جو عدد ناقص نہیں وہ مساوی ہوگا، وہ وہ مساوی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جو ناقص نہیں دو ہو سکتا ہے نا، زائد بھی ہو سکتا ہے، مساوی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں، جو ناقص نہیں وہ شاباش۔ اب اس کو جوڑنا ہے، عدد جب زائد ہوگا تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ عدد ناقص نہیں کہ کوئی نہیں، سارے دیکھ لو تو خیال رکھو نا، عدد اگر زائد ہو تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ ناقص، جب عدد ناقص نہیں تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ مساوی ہے، جب ناقص نہیں تو دو چک ہو سکتا ہے نا، عدد جب زائد ہو تو پھر اس بات کو مستلزم ہے کہ ناقص نہیں اور مساوی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، مان لے جب زائد ہوگا تو وہ ناقص بھی نہیں اور مساوی بھی، ایک گل لمبی ہے،
اور جی تھوڑی تھوڑی کر کے چلانی ہے جی. عدد جب زائد نہیں، اصل 3 جزاں نے نا، کٹھیاں نہیں کرنی ہے گل ٹھیک ہو میں. عدد جب زائد ہے تو ناقص نہیں کہ ناقص ہے، گل مکی ساری انہیں نہ غرض ہے. جب عدد ناقص نہیں تو مساوی ہے کہ نہیں؟ 2 صورتیں ہیں نا، مساوی بھی ہو سکتا ہے اور ہم کہتے ہیں مساوی ہے. رد تو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ جب ناقص نہیں تو 2 صورتیں ہیں نا. کیا ہم کہتے ہیں مساوی ہے، کیا ہے؟ اب اس کو جوڑیں، دھیان دیں. عدد اگر زائد ہو تو ناقص نہیں، جب ناقص نہیں تو مساوی ہے. درمیان سے ناقص نہیں کو نکالیں تو کیا لازم آئے گا؟ عدد زائد بھی ہے اور مساوی بھی ہے. یہ جمع لازم آ گیا. عدد یہ پھر واپس چلو غور کرو. عدد زائد ہے، عدد یہ مستلزم ہے ثانی کی نکیز کو کہ ناقص نہیں. جو زائد ہے وہ ناقص جو ناقص عدد اگر ناقص نہیں، عدد کیا ہے؟ مساوی ہے. کیونکہ عموماً جڑا لفظ بولے نا عموماً بھی آ شے گھٹ نہیں بھائی کی مطلب ہے پوری ہے کہ عرف بولے دے جی پیسے گھٹ نے نہیں یار پورے نے یہ کتنے زیادہ ہے. عام جی شے بولی دی شے عدد ناقص نہیں، اس کے مقابلے میں عموماً جو بولا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ مساوی ہے. تو جب عدد ناقص نہیں تو کیا ہے؟ اب ناقص نہیں کو درمیان سے نکالیں. عدد اگر زائد ہو تو ناقص نہیں، تو جب ناقص نہیں تو پھر مساوی ہے. تو لازم کیا آیا؟ بیک وقت عدد کیا ہو؟ جمع لازم آ گیا. کیا لازم آیا؟ یہ کیوں لازم آیا کہ تم نے منفصلہ حقیقیہ کو 3 اجزاء سے مرکب مانا ہے. کس سے؟ آنکھوں پہ شابہ. ایک گل آتے ایک جملہ اگلا گل مکی بس یہ رولا سارا بچے. عدد زائد ہے، حاضل عدد و زائد، یہ عدد زائد ہے، یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ ناقص نہیں، ورنہ کیا لازم آئے گا؟ جمع لازم آئے گا نا. خام خواہ ایک قائم دوسرے کی نکیز کو مستلزم ہو جون پکوایا قانون تو جی. تو لہذا ناقص نہیں. اگر عدد ناقص نہیں تو یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ یہ مساوی ہے. سن جمع کریں اس کو. عدد اگر زائد ہے ناقص نہیں، اور جب ناقص نہیں تو مساوی ہے. تو لازم آیا کہ عدد بیک وقت کیا ہو؟ جب ناقص نہیں ہے تو بیک وقت زائد بھی اور مساوی بھی ہے. تو یہ غلط ہے. یہ کیا لازم آ گیا؟ جمع. تو غلط ہے. تو یہ جمع کیوں لازم ہے؟ تم نے منفصلہ کو 3 جزوں سے مرکب مانا. اور پہ میرا تیرے کو کھانے چ پہ کہ کوئی نہیں ہے. ہاں جا کھو جی. عدد زیادہ ہے، یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ یہ ناقص نہیں. اگر ناقص نہیں تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ یہ مساوی ہے. تو آپ اس کو جمع کریں کہ عدد زیادہ اگر عدد اگر زائد ہے تو ناقص نہیں، تو جب ناقص نہیں تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ مساوی ہے. تو کیا لازم ہے؟ یک وقت عدد زائد بھی ہے اور جمع لازم آ گیا. جمع لازم آ گیا. اچھا بس گل سمجھیے. وہ گل طالب علم تو پہلے پتر استاد نو اللہ تعالیٰ سمجھانا ہے، وہ پیچھا چلیے تو پھر گل خرابی نہیں بنتی. لیکن احتمال تو موجود ہے نا کیڑی بلا کہ جب ناقص نہیں تو ضروری ہے کہ وہ مساوی ہو، زائد بھی تو ہو سکتا ہے. تو اگر آپس میں ان کو جوڑیں گے تو پھر کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ناقص نہیں تو 2 صورتیں ہیں نا، زائد بھی ہو سکتا ہے اور ہم کہتے ہیں مساوی ہے. اب ان کو جوڑیں تو خرابی لازم آ گئی. گل سمجھیے. آنکھ پلا کی میں یہ اس بات کو مستلزم ہے، یہ ایک کا عین مستلزم ہے دوسرے کی نکیز کو. لہذا عدد زائد ہے، اس بات کو مستلزم ہے کہ عدد ناقص نہیں، اور جب عدد ناقص نہیں یہ اس بات کو مستلزم ہے، اس بات کو مستلزم ہے کہ خام خواہ یا تو کیا ہے؟ زائد ہے. 2 میں سے ایک ہے نا. ہم کہتے ہیں وہ مساوی ہے. اس کے رد پر دلیل تو نہیں ہے نا. 2 احتمال. ہم کہتے ہیں مساوی ہے. اب جمع کریں. جب عدد زائد ہوگا تو ناقص نہیں ہوگا، جب ناقص نہیں ہوگا تو مساوی ہوگا. تو لازم کیا ہے؟ جب عدد ناقص نہیں، جب عدد ناقص نہیں تو اس وقت زائد بھی ہے اور مساوی بھی ہے. عدد جب ناقص نہیں تو زائد بھی ہے اور مساوی بھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اجتماع ہے.
جبکہ منفصل حقیقیہ میں اجتماع منع ہے نہیں. سمجھی گل جی؟ عدد زائد ہو جب تو ناقص ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ گل ٹھیک ہے. اچھا یہ گل ایک پاسے رکھو اور پھر مٹو شروع کرو. جب عدد ناقص نہیں ہوگا، جب عدد اس وقت دو میں سے ایک ہو سکتا ہے نا. کیا ہم کہتے ہیں جب ناقص نہیں تو پھر وہ مساوی ہے. آپ ان کو جوڑیں نا. اگر عدد زائد ہے تو کیا ہے؟ جب ناقص نہیں تو مساوی ہے. تم کٹھے کرو نا بچوں نے کٹ کے کہ جب عدد ناقص نہیں تو اس وقت وہ، جب عدد زائد ہے تو ناقص نہیں، جب زائد نہیں تو مساوی ہے. جڑ گئے کہ نہیں آپس میں؟ کیا لازم آیا؟ جب عدد ناقص نہیں تو کیا لازم آیا؟ زائد بھی ہے اور یہ غلط ہے کہ سمجھی جی؟ اب جی کو کھانے پہ. اچھا پھر کوشش کرو. یہ پہلی صورت ہے. یہ کیا لازم آیا؟ اس لیے کہ مثال مذکور میں کیڑی مثال؟ یہ جملہ بچ معترض ہے. اور وہ ہمارا قول العدد اما زائد او ناقص او مساو، اے جڑا اس لیے کہ مثال مذکور میں یہ جو ہمارا قول ہے کیا ہے؟ یلزم لازم آتی ہے یہ بات کہ مستلزم ان یستلزم کونہ زائدن، عدد کا ہو دا من عدد زائد ہونا مستلزم ہو عدد کے ناقص ہونے کو کہ نہیں لازم ہوندا. بھئی جدوں عدد زائد ہوئے دا تے اس گل مستلزم ہے کہ نہیں عدد ناقص نہیں؟ کیا ہے گل سمجھی کہ نہیں؟ اور مستلزم اچھا ویستلزم کون ہو، اور مستلزم ہے عدد کا ہونا غیر ناقص. کس کو مستلزم ہے؟ عدد کے مساوی ہونے کو. جدو عدد ناقص نہیں بابا جی تے مساوی ہے. کی ہے یہ؟ پہلی گل تے گل جمع کرو اور نتیجہ نکلے گا اس سے یہ کہ مستلزم ہو عدد کا زائد ہونا عدد کے مساوی ہونے کو. کہ نہ نکلا نتیجہ؟ حالانکہ تحقیق تھا ان کے درمیان جمع منع. کن کے درمیان؟ عدد کے زائد اور عدد کے مساوی ہونے کے درمیان. کیوں منع ہے؟ بابا جا ہونے منفاصلہ کے حقیقیہ. منفاصلہ میں جمع جائز ہے. دھیان کرو عبارت ہے ھذا خلف، یہ خلف ہے، یہ باطل ہے. یہ کیوں خرابی لازم آئی ہے؟ پہلی جی ترجمہ سمجھ آیا کو نہیں آیا؟ ہاں بشابہ اس لیے کہ مثال مذکور میں اور وہ ہمارا قول العدد اما زائد او ناقص او مساو، یہ جو ہمارا قول ہے، یہ جو مثال مذکور ہے لازم آتی ہے یہ بات کہ عدد کا مستلزم عدد کا زائد ہونا. ایک کون ہونا؟ عدد کا زائد ہونا مستلزم ہو عدد کے ناقص ہونے کو یا مستلزم ہے. عدد کا زائد ہونا مستلزم ہے. عدد کا زائد ہونا مستلزم ہے عدد کے ناقص ہونے کو. یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر عدد زائد ہے تو ناقص، یہ گل دسی ہے کہ اگے چلو. اور جدو ناقص نہیں تو ہوں زائد بھی ہو سکتا ہے تو مساوی بھی. اسی یہ مساوی والی گل لینے. اور مستلزم ہے عدد کا غیر ناقص ہونا. کس کو؟ عدد کے مساوی ہونے کو. کہ کوئی نہیں اس سے نتیجہ کڈو. یہ یک وقت تین شیئیں کٹھیاں ہو گئے نا. جب زائد ہے تو ناقص نہیں، جب ناقص ہے تو مساوی ہے، جب ناقص نہیں تو جمع کرو. پھر کیا نکلے نتیجہ؟ ہاں شابہ. اور نتیجہ نکلے گا اس سے کہ مستلزم ہے عدد کا زائد ہونا عدد کے مساوی ہونے کو.
اور حالانکہ تھا ان کے درمیان جمع منع کیوں؟ باوجہ ہونے منفصلہ کی کیا منفصلہ کے حقیقیہ، فاصلہ کے حقیقیہ، اور یہ غلط ہے، اور یہ غلط ہے، اور یہ ایویں کو تم دسا اے ریاضی میں جب پڑھو گے نا جی زندگی جو کہ نا اوکلیدس پڑھو گے تو قوانین قانون ہے کہ اے دیکھو یہ خط اس خط کے مساوی ہے اور یہ خط اس خط کے مساوی ہے، تو قانون ہے مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے، تو اس سے لازم آیا کہ یہ خط اس کے مساوی ہے، یہ خط اس کے مساوی ہے۔ کل سمجھیے جی، یہ قانون ہے کہ مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے جی۔ اچھا جی، تے جب عدد زائد ہے اس وقت، جب ناقص ہے تو مساوی بھی ہے، تو پھر یک وقت کیا لازم ہے؟ جب ناقص نہیں تو زائد بھی ہے، اور تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ ہاں جی، اس لیے کہ مثال خیال کریے ترجمہ اس لہجے نے چیک کیا ٹکلے پاسے پھر سمجھ کو نہیں ہونی ہے۔ ہمارا قول العدد اما زائد و ناقص و مساو، مساون لازم آئی ہے، لازم آتا لازم آتا ہے ہے یہ بات، یہ لازم آتی ہے یہ بات لازم آتی ہے یہ بات کہ عدد کا زائد کہ ہونا عدد کا زائد ہونا مستلزم ہے عدد کے غیر ناقص عدد کے غیر ناقص ہونے کو، عدد کے غیر ناقص ہونے کو، کہ کوئی نہیں مستلزم اگو دوجے پاسے، اور عدد کا عدد کا غیر ناقص ہونا عدد کا غیر ناقص ہونا مستلزم ہے عدد کے مساوی ہونے کو، عدد کے مساوی ہونے کو، اور نتیجہ نکلا اس سے یہ جی۔ بات کہ مستلزم ہے عدد کا زائد ہونا عدد کے مساوی کو، اور تحقیق تھا ان کے درمیان جمع منع بوجہ منفصلہ حقیقیہ کے، بوجہ ہونے منفصلہ کے حقیقیہ، یہ آشیا نمبر 3 تو وہ گل لکھیے، وہ لکھا ہوا گل کہ جب ناقص نہیں تو یہ اس بات کو تو مستلزم نہیں ہے کہ خواہ مخواہ مساوی ہو، زائد بھی تو ہو سکتا ہے، وہ غلط لکھی ہوتے، لیکن ایک دو شکن ہے نا، جب ناقص نہیں تو زائد بھی ہو سکتا ہے اور مساوی بھی، کوئی ایک متعین تو نہیں ہے نا، تو ہم کہتے ہیں مساوی ہے، ہم کہتے ہیں مساوی ہے، تو خرابی لازم آ گئی۔ اچھا جی، اب دوسری صورت اسی عدد کو اسی مثال کو دیکھو، واپس چلو ترجمہ باز کرتے ہیں۔ اچھا جی، پہلا جو پہلی کیا نام ہے اما زائد، اب اس کی نکیز بنائیں، عدد زائد نہیں، عدد یہ اس قضیے کی نکیز ہے، عدد زائد یہ اس کو مستلزم ہے کہ عدد ناقص ہو، عدد کہ کوئی نہیں مستلزم، عدد زائد نہیں تو یہ سمجھائیے، اگرچہ اگوں دو صورتیں نے، جدو زائد نہیں مولوی جی تو دو ہو سکتا ہے نا، کہ اسی ایک شے لئیے عدد اتنا تو موشی سوال کرتے ہیں پہ جڑا اعتراض کیتا ہے نا، اندر پورا وزن نہیں ہے اس واسطے کہ دوجی بھی تو شک نکل آتی ہے نا، لیکن کوئی تو وزن ہے نا بھائی، جڑا کٹ رہے ہو جائز ہے نا۔ اچھا جی، عدد زائد نہیں، عدد اصل طریقہ ہے چونکہ ترتیب اس طرح ہے نا کہ عدد یا زائد ہے یا ناقص ہے یا مساوی، اس اعتبار سے جب پہلا نہیں تو دوسرا ہے، پہلا ہے تو دوسرا نہیں، دوسرا نہیں تو تیسرا ہے، دوسرا ہے تو تیسرا نہیں، انج جوڑیا ہے جی۔ 3 جزاں نے نا، مقدم تالی پھر مقدم تالی، نہیں گل سمجھا، مقدم تے پھر یہ مقدم تگلا، انج جوڑیا، خام خواہ جے پہلا ہے تو دوسرا، سمجھائی نا جی، جے پہلا نہیں تو دوسرا، اگو دوسرے نو تیسرے نال دیکھنا ہے، دوسرا ہے تو تیسرا، جے دوسرا نہیں تو تیسرا، گل سمجھی ہوں، انج جوڑیا، کیونکہ 3 جزاں نے نا، تے ہر ایک جز اگلی جز پہلی نو لازم ہے، دوسری پہلی نو لازم ہے، تیسری دوسری ایویں سمجھو کہ ناقص زائد دی تالی ہے تے مساوی ناقص دی، ہوں یہ سمجھو کر کے گل سمجھی جی کہ نہیں، یہ آپ لازم ملزوم بناؤ دو میں۔ ہوں عدد اگر زائد نہیں، یہ مقدم نہیں پایا گیا تو خام خواہ تالی پائی جائے گی، کیڑی یہ جوڑو، یہ مقدم اگلے واسطے، جدو عدد ناقص ہے تو خام خواہ مساوی نہیں، ہوں کٹھا کرو انہوں، عدد زائد نہیں، عدد زائد نہیں تو ناقص ہے،
جب ناقص ہے تو مساوی، تو جب عدد ناقص ہوگا تو لازم آیا بیک وقت عدد زائد بھی نہیں اور یہ خلوب لازم آ گیا. یہ غلط ہے جی، کیونکہ منفصلہ کی کیا ہے کیا ہے گل ہے یار ساری. ہاں بھائی آگے سمجھ چلو مطلب اس طرح ترتیب نہ سمجھو تو پھر چلو زیادہ آسان. ہاں بھائی عدد زائد نہیں تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ یہ ناقص ہے، اگر ناقص ہے تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ یہ مساوی نہیں جی، تو عدد زائد کیونکہ پہلا مقدم اگلا تالی پھر مقدم اگلی تالی اجزاء جڑے اکٹھے کیتے ہیں آپ جوڑتے ہی جڑ رہے ہیں ورنہ تو مقصد کو نہیں جی اتنے کہ پہلا مقدم اگلی ساری تالیاں بن گئی ہیں جی. ہر ایک پہلا اگلے واسطے مقدم بنے گا تو اگلی تالی بنے گی تو مقدم تالی آپ لازم ملزوم ہوتے ہیں جی. ہاں بھائی جب زائد نہیں تو خام خواہ تالی ہوگی، تالی ہوگی، کون ناقص ہوگا، ناقص ہوگا تو ناقص مقدم ہے اگلے کے لیے. جب ناقص ہے تو اگلی تالی نہیں کیڑی مساوی نہیں جی. تو جس وقت عدد ناقص ہے اس وقت زائد بھی نہیں کی لازم ہے لازم تعالیٰ کے ارتفاع من ہے. گل سمجھیے گل سمجھیے کہ نہیں یہ ایڈا اوکھا کر کے بالکل سوکھا ہے چونکہ منفاصلہ حقیقی دا قانون پڑھیا جائے نہ جمع جائز تے نہ ایک بالکل سوکھا ہے. بچ ویکھو اتنے پٹ کا طریقہ عدد اگر زائد ہے اس وقت نہ ناقص ہے نہ مساوی ہے کہ کوئی نہیں تو پھر بیک وقت ناقص بھی نہیں تے مساوی بھی کی لازم آیا لولا جھٹکا طریقہ ہے جی. اچھا جی عدد زائد کسی نے ایک چیز لے لگو جی عدد زائد نہیں جدوں زائد نہیں تو ہن خام خواہ مساوی ہے جی. سمجھے یعنی اگر کوئی بھی این پاؤ نا تے دوجے دو خام خواہ نہیں تے او جڑا نا خلوف لازم آوندا ہے جی. لیکن او جڑا نا جمع واسطے او جڑا نا ترتیب چلانی پینی ہے جی. اے مطلب اور بھی لازم آتی ہے یہ گل ہونا عدد کا غیر زائد مستلزم ہے عدد کے ناقص ہونے کو اور ہونا عدد کا ناقص مستلزم ہے عدد کے غیر مساوی ہونے کو. بس نتیجہ نکلا اس سے یہ کہ عدد کا غیر زائد ہونا مستلزم ہے عدد کے غیر مساوی ہونے کو ناقص دے واسطے نال حالانکہ تحقیق تھا ان کے درمیان منع خلوف منع بھی جی میں جمع منع میں خلوف بھی کیوں بوجہ ہونے منفاصلہ کے حقیقیہ هذا خلف یہ خلف ہے یہ باطل ہے یہ خرابی کیوں لازم آئی. لہذا قضیے کو 3 اجزاء سے مرکب ماننا غلط ہے. کیوں؟ ورنہ خلوف بھی لازم آ جاتا ہے اور جمع بھی جبکہ دونوں منع. ہاں بھی شاباش اور بھی لازم میں یہاں پہ کرتا ہے کھانے چ پی ہے سننا بعد میں چل پہ اور بھی لازم آتی ہے یہ بات کہ ہونا عدد کا غیر زیادہ مستلزم ہے غیر زائد مستلزم ہے عدد کے ناقص ہونے کو ایک اور ہونا عدد کا ناقص مستلزم ہے عدد کے غیر مساوی ہونے کو. تے وچوں نو کڈو تے کہ نتیجہ نکلیا بس نتیجہ نکلا اس سے کہ یہ کہ عدد کا غیر زیادہ مستلزم ہے عدد کے غیر مساوی ہونے کو عدد کے مساوی ہونے کو غیر مساوی کے عدد کے غیر مساوی ہونے کو جدو غیر زائد ہے نال غیر مساوی بھی جی. اور تحقیق تھا ان کے درمیان منع خلوف بھی باوجہ ہونے منفاصلہ کی حقیقیہ هذا خلف هذا بشیہ کو ایک دو مقام کے کچھ اور نے جڑے بچ آندے نے باقی سارے مسئلے نے پیچھے پڑے نے.